نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مسنون اعتکاف 3 طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس کے مفسدات 3 ہیں۔ نمبر 1، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے نکل جانا، خواہ ایک گھڑی کے لیے نکلے اور خواہ جان بوجھ کر نکلے یا بھول کر مغالطے میں نکلے، خطأً نکلے یا عمداً نکلے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا عذر نکلنا کیا ہے؟ تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عذر کی وجہ سے نکلنا جائز ہے، اور جو عذر ہے وہ 2 قسم کا ہے، حاجت طبعیہ اور حاجت شرعیہ۔ حاجت شرعیہ تو یہ ہے کہ غسل فرض ہو گیا ہے، اس لیے اس کو باہر جانا پڑ رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے نکل سکتا ہے۔ اور حاجت طبعیہ جو انسانی طبعی اور بشری تقاضے ہیں اور حاجات ہیں جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نکلنا، جیسا کہ قضاء حاجت اور بول و براز کے لیے نکلنا، اور اس کے متعلق جو استنجا ہے اور وضو وغیرہ ہے، پاکی کے مسائل ہیں، ان کے لیے نکلنا، قضاء حاجت کے لیے نکلنا جائز ہے۔ اب یہ جو حاجت طبعیہ ہے یا شرعیہ ہے، ان کے لیے نکلے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی اور مقصد کے لیے نکلے گا تو خاص ضرورت کی وجہ سے نکلے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، حالت اعتکاف میں جماع کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور مردوں کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ وہ ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں، مثلا گھر میں بھی ضرورت کے لیے آ جائیں، مثلا مسجد میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں ہے تو گھر آنا ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں بھی جماع کی صورت پیش آ سکتی ہے، اور جماع کرتے ہی اس طرح اعتکاف بالکل ٹوٹ جائے گا، خواہ دن میں ہو یا رات میں ہو۔ تیسرا جو سبب ہے یا مفسد ہے، اور وہ ہے روزے کا کسی وجہ سے ٹوٹ جانا۔ مسنون اعتکاف اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہٰذا اگر روزہ رکھا ہوا تھا، بندہ اعتکاف بیٹھا تھا، دل میں روزہ ٹوٹ گیا، کھانے پینے کی وجہ سے، جان بوجھ کر یا کسی بھی وجہ سے غلطی سے، مثلا کلی کرتے ہوئے پانی نگل لے، یا کسی بھی وجہ سے، یا خاتون ہیں اس کو حیض شروع ہو جائے، نفاس کا معاملہ شروع ہو جائے، تو چونکہ وہ اب روزے کے اہل نہیں ہے، جو روزہ رکھا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا خود بخود اس طرح اعتکاف بھی اس کا ختم ہو جائے گا۔